سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے ہمیں واحد طور پر پیدا کیا۔ پھر خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کی اجازت دی، اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا جس کو امتی ہونا بھی اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے جو اس نبی کی علی تعالیٰ کی محبت اور کے ساتھ کروایا۔ سب سے پہلے انسان کے لیے واجب یہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کی صفات کا سہارا لینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جنہیں سبوتیہ کہا جاتا ہے وہ ساری صفات جمال ہے، یعنی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال اور کمال ٹپکتا ہے، اور اس میں ایک قاعدہ قانون ہے جو بھی صفت کمال پر دلالت کرتی ہے اس کا منبع مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مثلا علم اگر کمال ہے، سخاوت کمال ہے، قدرت کمال ہے، حیات کمال ہے، تو یہ ساری جتنی صفات کی کمال پر دلالت کرتی ہے وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے۔ اور مخلوق اور خالق کی صفات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات عین ذات ہوتی ہے جبکہ مخلوق کی صفات عین ذات نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ ہماری ذات الگ ہوتی ہے، صفات الگ ہوتی ہیں۔ مثلا ہم پیدا ہوئے، ہم جاہل تھے، ہم پیدا ہوئے ہمارے پاس قدرت، طاقت، اختیار نہیں تھا، آہستہ آہستہ کسی نے کوئی علم حاصل کیا تو تھوڑا سا علم آ گیا، اور اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات ہے وہی علم ہے، جو ذات ہے وہی حیات ہے، جو ذات ہے وہی قدرت ہے، یعنی جب سے ہے وہ عالم ہے، جب سے ہے وہ قادر ہے۔ اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ دو چیزیں ہو، ذات الگ ہو صفات الگ ہو جیسے مخلوق میں ہے۔ اللہ کی جو ذات اور مخلوق کی جو ذات ہے اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی صفات قرار دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات الگ ہوگی، علم الگ ہے، ذات الگ ہے، قدرت الگ ہے۔ اللہ کی صفات کی عین ذات ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے برکت عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے اہتمام فرمایا، مکتوب شکل میں اللہ نے صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی، تاکہ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو بتائیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ کیسے ہے۔ پھر اسی طرح عملی طور پہ کوئی ان کے لیے رول ماڈل ہو تو اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، آئمہ معصومین علیہ السلام بھیجے۔ اور جیسے اب ہمارے لیے مکتوب شکل میں جو آئین ہے، دستور ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی کتنی آیتیں ایسی ہیں جنہیں میں ہم دیکھیں تو اللہ یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کرتا ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے تعبیر کہ اللہ کہہ رہا ہے میں کسی خاص مذہب، مسلک، قوم، قبیلے کو خطاب نہیں کر رہا بلکہ ساری انسانیت میرے مخاطب ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب یہاں پہ خطاب اللہ نے مسلمانوں سے نہیں کیا، اللہ نے ساری انسانیت کو کیا۔ یا ایھا الناس اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو بھی زمین میں حلال اور طیب چیز ہے اسے کھاؤ۔ اب اس آیت میں دو چیزیں ہیں، یعنی ایک تو اللہ نے کہا کہ کھانے کے لیے معیار یہ ہے وہ شے حلال ہونی چاہیے اور طیب ہونی چاہیے، یعنی حرام اور غیر طیب شے اسے نہ کھاؤ۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ بعض اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی وہ انسانوں نے خود اپنے لیے حرام قرار دی، تو اللہ نے کہا جب اللہ نے چیز تمہارے لیے حرام قرار دی ہے تم خود اسے اپنے اوپر حرام کیسے قرار دے سکتے؟ مثال دیتا ہوں، چونکہ آیت میں انسانیت کو اللہ نے خطاب کیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو ہندو ہیں، مذہبی ہیں، وہ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں، وہ صرف سبزی کھاتے ہیں، جو اناج اگ رہا ہے وہ کھاتے ہیں، وہ گوشت نہیں کھاتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کا گوشت حلال قرار دیا ہے تو اللہ کہتا ہے تمہیں کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ تم اللہ کی حلال کر دے اس کو اپنے پر حرام کرا دے؟ اور پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے کے اور طبقات اور مکاتب فکر ہیں، وہ ان کی فکر کو بھی اپنی مذہب سمجھ لیتا ہے۔ اب چونکہ ہندوازم کے اندر بہت زیادہ عملیات تھی تو اب مسلمانوں کے اندر بھی
کے جو عامل ہیں انہوں نے 5 حلال چیزیں اندر یہ حرام قرار دے دیتے ہیں. یہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، فلاں حلال چیز نہیں کھاؤں گا، حالانکہ یہ ہندوازم سے مسلمانوں کے اندر داخل ہوا. ورنہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو بھی حلال اور طیب چیز ہو وہ تمہارے لیے کھانا جائز ہوتا ہے. اور جیسے مثلا پھر ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، جیسے ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی فقہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو اور برادران اسلام کے معاشرے میں ہیں کئی ان کی فقہ کے مسائل بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقہ جعفریہ ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد ایک معاشرے میں رائج یہ ہے کہ وہ عورت 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی، عبادت نہیں کرے گی، 40 دن کے بعد وہ غسل کرے گی، پھر اس کے بعد وہ اپنے واجبات ادا کرے گی. یہ مسئلہ فقہ جعفریہ کے نہیں ہے، یہ مسئلہ فقہ حنفیہ کا ہے. فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 دن تک عورت نماز روزہ عبادت سے دور رہے گی. 11ویں دن اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس نے روزہ بھی رکھنا. لیکن چونکہ فقہ حنفیہ والوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، وہاں پر ایک مشہور تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ 40 دن کے بعد عورت غسل کرے گی، پھر وہ عبادت سر انجام دے گی. 40 دن تک وہ نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، عبادت کر سکتی ہے. فقہ جعفریہ میں ایسا نہیں ہے. اور میں مثال دیتا ہوں، اگر کہیں انتقال ہو جائے تو وہاں پہ آپ قبرستان میں دیکھتے ہیں کہ قبریں بنانے کا طریقہ عام طور پہ احناف جو ہے فقہ حنفیہ کے پیروکار برادران اہل تسنن وہ قبر کو اونٹ کے روحان کی شکل میں بناتے ہیں، مگر فقہ جعفریہ میں ایسے قبر بنانا مکروہ ہے. فقہ جعفریہ کے مطابق ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا کہ قبر کو کوہان کی شکل میں نہ بنایا جائے بلکہ اسے اوپر سے ہموار رکھا جانا چاہیے. یعنی جس طرح مستطیل شکل ہے 4 کوہوں کی شکل میں قبر کو ایسے بنایا جانا چاہیے. لیکن چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم باقی برادران اسلام کو ان کی فقہ کے مطابق قبرستان میں جاتے ہیں، قبریں دیکھتے ہیں تو بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں شاید فقہ کا یہ مسئلہ ہے. تو لہذا اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں وہ چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہو طیب بھی ہو. اب یہاں پہ اگر آپ تعبیر دیکھیں تو چیز ایک حلال اور دوسرا طیب. حلال سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہے. اب مثال کے طور پر جو جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، مثلا بکری کا گوشت کھا رہے ہیں، گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، بھینس کا گوشت کھا رہے ہیں، مرغی کا، یعنی یہ چیزیں حلال ہیں. اور طیب سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس حلال چیز کو جائز ذریعہ سے بھی حاصل کرو. اب مثال کے طور پر اگر گوشت تو حلال ہے میرے اوپر بکری کا گوشت، اب اگر وہ ہی کوئی کسی کی چوری کر کے بکری آ جاتا ہے اور کھاتا ہے، نہیں، اب یہ طیب نہیں ہے. اللہ نے فرمایا صرف حلال نہیں دیکھنا، اس کے ساتھ طیب بھی دیکھتے ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، وہ شے بھی حلال ہو اور اسے جائز ذرائع سے بھی حاصل کیا جائے، پھر اس چیز کو کھاؤ. اب اسی طرح جیسے اگر حلال چیز چونکہ سردی کا موسم ہے، اس میں فقہ جعفریہ کا ایک مسئلہ یہ ہے، جو باقی برادران اسلام ہے وہ کہتے ہیں ساری جتنی سی فوڈز ہیں، سمندر کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کو کھانا جائز ہے. لیکن نہیں، فقہ جعفریہ میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایت کے مطابق سی فوڈز میں سے مچھلیوں میں سے بھی آپ ہر مچھلی نہیں کھا سکتے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے معیار یہ دیا ہے کہ جس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے وہ حلال ہے، جس کے اوپر چھلکا نہیں، سکن ہے، جلد ہے، وہ حرام ہے. بعض لوگ معیار سمجھتے ہیں کہ اگر کانٹا ہے تو حلال ہے، کانٹا نہیں ہے تو حرام ہے. نہیں، کانٹا معیار نہیں، اوپر جو چھلکا ہے وہ معیار ہے. اور پھر اس میں خاص طور پہ نوجوان پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، وہ بھی مچھلی ہے، یہ بھی مچھلی، وہ بھی سی فوڈ ہے، یہ بھی سی فوڈ ہے، تو جس کے اوپر چھلکا نہیں وہ کیوں حرام قرار دی گئی؟ اس حوالے سے 2 روایات ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ملتی ہیں کہ انہیں کیوں حرام قرار دیا گیا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری خلافت تھی، ایک حاکم کی حیثیت سے امام حکمرانی فرما رہے تھے، تو امیر المومنین کی روزمرہ زندگی کا دستور یہ تھا جو ظاہری حکومت تھی. اب اپنے دن کا آغاز ایسے کرتے کہ امام علیہ السلام اپنے ہاتھ میں تازیانہ لیتے اور کوفہ کے بازار کا امام سب سے پہلے چکر لگاتے اور وہاں جا کے امام علیہ السلام یہ دیکھتے کہ بازار میں کوئی حرام چیز تو نہیں بک رہی، کہیں ایسے تو نہیں کہ ذخیرہ افروز
کسی چیز کو مارکیٹ میں روک لیا گیا ہو. اور وہاں پہ روایت ہے کہ امام علیہ السلام ایک دن بازار میں گئے تو امام نے دیکھا کچھ لوگ وہ مچھلی بیچ رہے ہیں جس کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا. تو امام علیہ السلام نے انہیں تعزیانے مارے اور امام نے جملہ فرمایا یا بائعو موثوق بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کی مسخ شدہ مخلوق بیچنے والے. یعنی جو بھی مسخ شدہ مخلوق ہے اس سے پہلے بھی وہ جا کر موجود تھے، لیکن اس حیات میں مسخ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ناپسندیدہ ہے، حرام ہے. اور امام نے فرمایا چونکہ اس شکل میں بنی اسرائیل کی بعض مخلوق کو مسخ کیا گیا ہے لہذا اس کا بیچنا تمہارے لیے حرام ہے. اور امام نے انہیں تعزیانے ماری. اس کا مطلب یہ ہے اس کا کھانا بھی حرام تھا اور بیچنا بھی حرام ہے، کیونکہ جس چیز کا کھانا پینا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہوتا ہے. اور دوسرا روایت یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کیوں وہ مچھلی حرام ہے کہ جس کے اوپر چھلکا اسکن ہوتی ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ حالت ناپاکی میں انڈے دیتی ہے، اس لیے جو اسے مزید آگے مخلوق نکلتی ہے جو کہ حالت ناپاکی میں انڈے دینے کی وجہ سے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح سی فوڈز میں سے چونکہ مسئلہ آگے میں عرض کر دیتا ہوں، پھر عام طور پہ جب آپ کہیں شاید ریسٹورنٹ میں جائیں تو وہاں پر پراؤنس ہوتے ہیں، جھینگے ہوتے ہیں، وہ فکر جاتی ہے میں حلال ہے. اس میں یہ ہے کہ جو جھینگے ہیں وہ حلال ہیں، جو کینکڑے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں. تو آپ سب بات میں محمد وغیرہ تو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں وہ چیزیں کھاؤ جو حلال ہو اور طیب ہو. اور پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ؟ اس حوالے سے آئمہ معصومین کی روایات میں ہے کہ 3 چیزوں کا اثر انسان کی زندگی پر اس کے رزق حلال کی وجہ سے پڑتا ہے. پہلا، اگر انسان رزق حلال کھائے تو پھر اس کی زبان میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں مستجاب دعوات ہو جاؤں، میں جو دعا کروں میری دعا مستجاب ہو جائے، تو مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسی عبادت بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ میں جو دعا کروں مستجاب ہو. تو رسول خدا نے فرمایا صرف اس کے لیے ایک نسخہ تمہیں دے رہا ہوں، اگر تم اپنا رزق پاک کر لو، حلال لقمہ کھاؤ تو مستجاب دعوات ہو جاؤ. یعنی کوئی عبادت، کوئی وظیفہ، کوئی ریاضت رسول نے نہیں بتائی، صرف لقمہ حلال اگر کھاؤ تو مستجاب دعوات ہو جاؤ. اور حجاج بن یوسف کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ کوفہ کا گورنر بن گیا تو حجاج بن یوسف جو کہ بہت ظالم گورنر تھا، اس نے لوگوں نے کہا، اس کے مشیر نے کہا کہ کوفہ کے اندر ایک ایسی بھی جماعت ہے کہ جب کسی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ اس کے حق میں بد دعا کرتے ہیں اور وہ مستجاب دعوات ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ ظالم انجام تک پہنچ جاتا ہے. ان لوگوں سے تم بچ کے رہنا. اس نے مشیر سے پوچھا وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں؟ اسے بتایا گیا کوفہ میں فلاں فلاں شخص ہے، جب وہ کسی کے ظلم سے تنگ آ جائے پھر وہ اس کے حق میں بد دعا کرتے ہیں. تو اب حجاج بن یوسف نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے گورنر ہاؤس میں ان کی دعوت کر رہا ہوں، ان سب کو یہاں دعوت میں بلانا ہے، انہیں کہو تمہیں گورنر نے بلایا ہے. اس نے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، مرتکب کھانا کھلایا گیا. جب وہ کھانا کھا کے چلے گئے تو وزیر پوچھتا ہے آپ نے نہ کوئی بات کی ہے، صرف کھانے پہ بلایا، وہ لوگ واپس چلے گئے، آپ نے یہ اہتمام کیوں کیا؟ تو حجاج بن یوسف کہتا ہے اس لیے کہ میں نے انہیں لقمہ حرام کھلایا ہے، اب ان کی زبانوں میں وسعت نہیں دے گا، اس لیے میں نے انہیں اپنے ایمان اقتدار میں بلایا، انہیں لقمہ حرام کھلایا جائے گا. جب وہ لقمہ حرام کھا لیں گے اب وہ مستجاب الدعوات نہیں رہیں گے. اور یہاں تک کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کی ہم سیرت میں دیکھیں، سبق پڑھیے امام علیہ السلام کے گورنر تھے جن کا نام عثمان بن حنیف تھا، بصرہ کا انہیں گورنر بنایا گیا. امام کے بابا صحابی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. لیکن نہج البلاغہ میں ایک مکتوب ہے، مکتوب نمبر 45، وہ امیر المومنین علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کے نام خط لکھا تھا اور اس میں عثمان بن حنیف کی سرزنش لگائی تھی. اور اس کا واقعہ کیا ہوا؟ چونکہ گورنر تھا
اب گورنر کی دعوت ایک شخص نے کی اور عثمان بن حنیف وہاں چلا گئے، امام علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی، امام نے اسے خط لکھا کہ عثمان بن حنیف مجھے پتہ چلا ہے کہ بصرہ کے ایک مالدار شخص نے تمہیں اپنے گھر دعوت میں بلایا اور فوراً تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کے پاس چلے اور کہا مجھے تعجب ہے، یہ وہ مالدار شخص ہے جو مفلس غریب اور تنگدست لوگوں پہ اپنے دروازے بند کر لیتا ہے اور صاحب سند لوگوں کو بلاتا ہے، یعنی در حقیقت وہ غریبوں کا حق مانتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے کہ صاحبان اقتدار ہے انہیں دسترخوان پہ بلاتے ہیں، اور اس نے تمہیں بلایا تم فوراً چلے گئے، تم نے اس کے بارے میں جانا بھی نہیں وہ بندہ کیسا ہے، اس کا رزق کیسا ہے، اس کے مال کے ذرائع کیسے ہیں، آیا وہ کیا غریبوں میں بھی شفقت کرتا ہے یا نہیں، دوسروں کا حق دیتا ہے یا نہیں، صرف ایک چونکہ وہ بصرہ کا نامی غریبی مالدار شخص تھا، اس نے گورنر کو بلایا، گورنر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ امام نے فرمایا مجھے افسوس ہے جو تم نے یہ عمل کیا ہے، اور پھر آگے امام فرماتے ہیں اس لیے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں تم اس کے دسترخوان پہ چلے گئے مگر تم نے یہ نہیں دیکھا جو اس کے دسترخوان پر تم لقمہ کھا رہے ہو تو لقمہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ پھر آگے امام علیہ السلام کے خط کے جملے ہیں، امام نے کہا سنو عثمان بن حنیف میں نے تمہیں گورنر نامزد کیا ہے، حرام درکنار جو مشتبہ امر ہے جس کے بارے میں تمہیں شک و شبہ بھی ہو تم نے اس سے بھی رک جانا ہے، اس کی جانب بھی نہیں بڑھے۔ پھر آگے امام علیہ السلام کے سننا ہے، امام نے فرمایا ہر ماننے والا اپنے امام کی اقتدا کرتا ہے، ہر مقتدی کسی امام کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے امام کے نور علم سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اور امام نے فرمایا عثمان بن حنیف تیرا امام علی ابن ابی طالب ہے، اور تیرا امام وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی میں سے 2 پرانی چادروں اور 2 روٹیوں پہ گزارا کیا ہے۔ اور پھر ابھی امام فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکتے کہ علی نے یہ کیا ہے مگر تم ایسا نہیں کر سکتے، مگر عثمان بن حنیف میں تمہیں یہ کہتا ہوں کم از کم اپنے امام کی اقتدا میں جس دسترخوان پہ جا رہے ہو یہ دیکھو وہ لقمہ حرام تو نہیں یا وہاں پہ مشتبہ لقمہ تو نہیں، اگر ایسا ہے تو فوراً اپنا ہاتھ کھینچو۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے گورنرز تک کو یہاں تک کہا کہ تم اگرچہ حاکم ہو لیکن کسی دسترخوان پہ جاتے ہو تو دیکھو وہ حلال اور طیب رزق ہونا چاہیے، رزق حلال بھی ہو اور حلال ذرائع سے اسے حاصل بھی کیا جائے۔ تو اگر کوئی انسان رزق حلال کھاتا ہے تو اللہ اسے مستجاب الدعوات کر دیتا ہے، اور جو اس کے برعکس لقمہ حرام کھاتا ہے تو اس کی زبان سے اثر چھن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرا رزق حلال کا اثر یہ ہے، رسول خدا کی یہ حدیث ہے کہ نیکوکار لوگوں کے رزق میں سے کھایا کرو۔ جو نیکوکار لوگ ہیں یعنی ان کا مال پاک ہے، حلال ہے، طیب ہے، تو ان کے دسترخوان پہ جب بلائیں ان میں سے کھایا کرو۔ اور اگر تعبیر ہے بہت خوبصورت، رسول خدا نے فرمایا نیکوکار لوگوں کے رزق میں سے کھانا بھی بیماریوں سے شفا ہوتی ہے، یعنی اس کے لقمہ حلال میں اتنا اثر ہے کہ جب آپ اس کے دسترخوان سے کھاؤ گے تو رسول خدا فرماتے ہیں اس نیکوکار کے رزق سے کھانا تمہارے لیے اس بیماریوں سے شفا یابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان رزق حلال کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اثر اس کی اولادوں میں ظاہر کرتا ہے، اور اگر رزق حرام کھا رہا ہو تو یہ اس کی اولاد میں شقاوت، آنکھ اور بدبختی کا سبب بنتا ہے۔ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ائمہ اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے برکت سرورت فرمائے۔ اور آخر میں ملکی اور عالمی حالات کے حوالے سے عرض کروں گا، جیسے کہ اگر عالمی حالات کو دیکھا جائے تو ممالک 2 حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو عالمی استکباری طاقتیں ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہر ملک ہمارے اگر سرنگوں کر دے، اور اسی میں سے دیکھا گیا کہ مختلف ممالک میں انہوں نے اپنی پراکسیز بنائی ہوئی ہیں۔ اور آخری چند دنوں میں سوڈان میں دیکھا گیا کہ ایک تنظیم نے قتل عام کیا جس میں 2000 لوگ قتل کیے گئے،
اور یہاں تک کہ جو ان میں زخمی وہ بھی ہسپتالوں میں چلے گئے، انہوں نے ہسپتالوں میں جا کے پھر جو مریض تھے 450 لوگ قتل کیے۔ اور یہ سوڈان میں وہ پراکسی تنظیم تھی جن کو امریکہ اور امارات فنڈنگ کر رہے تھے، لیکن کئی عالمی میڈیا میں اس کا اظہار نہیں کیا گیا، چونکہ وہ استخباری طاقتوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری وہ تنظیمیں ہیں کہ جو اپنی ہی زمین کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں۔ اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے، اقوام متحدہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی زمین کو زبردستی حاصل کر لے، آپ اس کے لیے، اسلام کہتا ہے جہاد دفاع واجب ہوتا ہے، اور اقوام متحدہ کا منشور بھی یہ کہتا ہے کہ اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے اسلحہ اٹھانا جائز ہوتا ہے۔ اب جہاں پر اسرائیل نے اگر لبنان کی زمین پہ قبضہ کیا، فلسطین کی زمین پہ قبضہ کیا، تو وہاں پہ حزب اللہ وجود میں آ گئی، فلسطین میں حماس وجود میں آ گئی، حرکت الجہاد الاسلامی وجود میں آ گئی۔ جب انہوں نے اپنی زمین واپس حاصل کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کرنا شروع کر دی تو فوراً انہیں دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی واضح طور پہ دو بلاک میں دنیا تقسیم ہے، عالمی استخباری طاقتیں ان کی پراکسی کسی دوسرے کا قتل عام کر رہی ہے تو اسے مستقل اجازت دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مقاومتی تنظیم، کوئی ایسی تنظیم جو اپنی ہی زمین کو واپس حاصل کرنا چاہے تو اس پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ فلسطین میں حماس، لبنان میں حزب اللہ یا یمن میں انصار اللہ، وہ خالصتاً اپنی زمین کی حفاظت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ لبنان کی اگر حزب اللہ ہے تو اسرائیل سے اگر کسی نے اپنی زمین آزاد کروائی ہے 1967 کے بعد، وہ صرف لبنان تھا اور وہ حزب اللہ کے بلبوتے پہ حاصل کیا گیا، لیکن آخر میں اسرائیل، امریکہ نے لبنانی حکومت کو مجبور کیا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے، لیکن ابھی تک حزب اللہ اپنے موقع پہ قائم ہے کہ جب تک ہمیں اسرائیل کی طرف سے خطرہ ہے لبنان غیر مسلح حزب اللہ نہیں ہوگی۔ اور یہی دیکھا ابھی 2 روز پہلے جنوبی لبنان پہ پھر اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور چند ہفتہ پہلے جو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ہو رہی تھی، 3 دن پہلے اسرائیل نے پھر اس جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے جب قیدی واپس انہوں نے حاصل کر لیے پھر حماس پہ حملہ کر دیا، اور وہاں تک کہ میمونہ فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر مسلمان حکمرانوں کی یہ واضح طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کو نہ دیکھیں، بلکہ انہیں چاہیے مظلوم کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ وہ فلسطین کے حماس کے ہیں، کیا وہ لبنان میں بسنے والے جنوبی لبنان کے لوگ ہوں، کیا وہ یمن میں بسنے والے انصار اللہ کے لوگ ہوں، یقیناً امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو اسرائیل کا ایک موقف ہے کہ اس کی سرحد فرات سے لے کے نیل تک پھیلی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ جو موجودہ غزہ کا علاقہ ہے وہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے، جو طور سینا ہے مصر کا علاقہ ہے اسے بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے، جو اردن کا مغربی علاقہ ہے وہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے۔ اور تعجب ہے کہ مسلمانوں کے 8 بڑے ممالک کے سربراہ امریکہ کے صدر سے ملتے ہیں اور جو منصوبہ وہ بناتا ہے اس کے مطابق تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی رائے لی جانی چاہیے، اور اگر کوئی ان عالمی استخباری طاقتوں سے مذاکرات ملک کرنا بھی چاہے تو اس ملک کے نمائندوں کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور آخر میں پاکستان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ جیسا کہ اس وقت پاکستان داخلی اور اپنی سرحدی صورتحال سے مختلف ممالک سے اس سے مشکلات درپیش ہے، اس حوالے سے پاکستانی ہونے کے حوالے سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے اداروں کو سپورٹ کریں، اس حوالے سے کہ کوئی ہماری ایسی پوسٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہمارا ایسا کلمہ نہیں ہونا چاہیے جس سے پاکستان کے دشمن ہندوستان جیسے ممالک فائدہ اٹھا سکیں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم دشمن کے اعلیٰ کار بن کے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے خلاف انہی کے اعلیٰ کار بن رہے ہوں۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں مظلوم کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔